السلام علیکم محترم ناظرین، کیا ایران کے خلاف اسرائیل کا طاقت کا استعمال رائٹ آف سیلف ڈیفنس کے تحت جائز ہے؟ 13 جون 2025 کی صبح اسرائیل نے ایران کے خلاف ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کیا جس کا ہدف ایران کا جوہری پروگرام، جوہری تنصیبات، جوہری سائنسدان اور عسکری قیادت تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی قانونی حیثیت کا ایک مختصر اور بنیادی تجزیہ پیش کریں گے، اور خاص طور پر جنگ کے آغاز کی قانونی بنیاد، جس کو انٹرنیشنل لاء میں جس ایٹ بیلم کہتے ہیں، اس نقطۂ نظر سے ہم یہ وضاحت کریں گے کہ دستیاب حقائق کی بنیاد پر اسرائیل کا یہ قدم بظاہر غیر قانونی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے طاقت کے استعمال کا واحد ممکنہ جواز اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت رائٹ آف سیلف ڈیفنس ہو سکتا ہے، یعنی کسی مسلح حملے کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال، بشرطے کہ یہ ضروری اور متناسب ہو۔ سب سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اسرائیل کی طاقت کے استعمال کی نوعیت اور اس کے مقاصد ایران کے جوہری پروگرام کو نقصان پہنچانا اور ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا، دراصل ایک مستقبل کے ممکنہ حملے کو روکنے کی کوشش ہے۔ یعنی یہ صورتحال کسی موجودہ ایرانی حملے کا رد عمل نہیں، چاہے وہ ایران کی طرف سے ہو یا وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی ایرانی پروکسی کی طرف سے ہو، جیسے حزب اللہ، حوثیز یا حماس کی طرف سے۔ ماضی میں ان دونوں ریاستوں کے درمیان طاقت کے استعمال کے واقعات قانونی اور زمینی طور پر سیاق و سباق کے لیے بہت اہم ہیں۔ البتہ اس وقت معاملہ صرف ایک ممکنہ جوہری حملے کو روکنے کا ہے، اس لیے اسرائیل کے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی قانونی حیثیت کا انحصار اس بات پر ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈیفنس کی قانونی تشریح کیا کی جاتی ہے اور اس پر کن حقائق کا اطلاق کیا جا رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رائٹ آف سیلف ڈیفنس کے تحت ایک ملک کو کیا اختیار حاصل ہے۔ مستقبل کے ممکنہ مسلح حملوں کو روکنے کے لیے یا ان ممکنہ حملوں کو کے رد عمل کے طور پر طاقت کے استعمال کے حوالے سے 3 قانونی موقف موجود ہیں۔ نمبر 1 کہ ریاستوں کو جب وجودی خطرات لاحق ہوں، جب ان کی ریاست یا کسی ملک کے وجود کو خطرہ ہو، تو تب ان خطرات کو روکنے کے لیے پیشگی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2 ریاستیں مستقبل میں کسی ایسے حملے سے دوچار ہو سکتی ہیں جو حملے ناگزیر ہو چکے ہوں، تو ایسی صورت میں بھی وہ رائٹ آف سیلف ڈیفنس کا استعمال کر سکتی ہیں۔ اور نمبر 3 ریاستیں صرف ان حملوں کے جواب میں کارروائی کر سکتی ہیں جو ہو چکے ہوں۔ اگر ہم تیسری رائے اگر ہم اس کو درست مان لیں تو اسرائیل کا ایران کے خلاف طاقت کا استعمال واضح طور پر غیر قانونی ہے۔ اگرچہ ان نکات پر اکثریتی رائے کا تعین مشکل ہے، لیکن بہت سارے اسکالرز اور ریاستیں یہ موقف رکھتی ہیں کہ تیسری پوزیشن حد سے زیادہ محدود ہے۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت اور بین الاقوامی قوانین کے ماہرین اس بات پہ متفق ہیں کہ پہلی پوزیشن یعنی پیشگی حملہ جو وجودی خطرات کو روکنے کے لیے ہے، قانونی طور پر ناقابل قبول ہے۔ یہی وہ دلیل تھی جو بش انتظامیہ نے عراق پر حملے کے لیے دی کہ عراق ممکنہ طور پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار رکھتا ہے اور وہ دہشت گردوں کو دے بھی سکتا ہے، اور امریکہ کو اس ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے کارروائی کرنی چاہیے۔ یہی دلیل روس نے یوکرین کے خلاف تھی کہ یوکرین مستقبل میں روس پر حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن ان دونوں مثالوں سے قطع نظر اس طرز فکر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا وسیع ہے کہ طاقت کے استعمال پر بین الاقوامی پابندی کو ختم کر دیتا ہے۔
یعنی کوئی بھی ریاست جب چاہے خود کو خطرے میں سمجھ کر جنگ شروع کر سکتی ہے، جیسا کہ روس، امریکہ اور چین چند گھنٹوں میں ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن صرف اس صلاحیت کی بنیاد پر جنگ کا آغاز اور اسے رائٹ آف سیلف ڈیفنس کہنا قطعاً درست نہیں۔ اب ایمیننٹ اٹیک یا ایمیننٹ تھریٹ اسرائیل کا ممکنہ دوسرا جواز ہو سکتا ہے کہ ایک حملہ ناگزیر تھا۔ اسرائیل یعنی ایران کی طرف سے ناگزیر حملہ، اس کا پورا امکان موجود تھا، لہٰذا اسرائیل صرف دوسرے یعنی درمیانی موقف پر انحصار کرتے ہوئے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کو جائز قرار دے سکتا ہے، یعنی یہ کہ ایران کا اسرائیل پر جوہری حملہ ناگزیر تھا۔ ناگزیر حملے کے خلاف پیشگی دفاع کے سوال پر بہت بات ہوئی ہے اور عام طور پر دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ دیکھتے یہ ہیں کہ ناگزیر حملہ کسے کہتے ہیں۔ ایک تو ریسٹرکٹیو پرسپیکٹو ہے، یعنی وقت کے لحاظ سے ناگزیر حملہ جو کہ فوراً ہونے والا، اور دوسرا ایکسپینسو پرسپیکٹو ہے، یعنی سبب کے لحاظ سے ناگزیر حملہ، یہاں ریاست کو یقین ہو کہ مخالف ریاست جلد ہی حملے کی صلاحیت حاصل کر لے گی اور اس نے اس حملے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اب یہ جو دوسرا نظریہ ہے جس کو ایکسپینسو پرسپیکٹو کہتے ہیں، یہ وسیع نقطۂ نظر اکثر اس دلیل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ فوری رد عمل ناگزیر ہے۔ مثلاً اب ہی وہ آخری موقع ہے کہ اگر اس ممکنہ حملے کو نہ روکا گیا تو تباہی اس کا مقدر ہو سکتی ہے۔ وقت کی بنیاد پر ناگزیر حملے کی صورت میں یہ کہنا ممکن نہیں کہ ایران اسرائیل پر جوہری حملہ کرنے والا تھا، خاص طور پر جب ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار سرے سے موجود ہی نہیں۔ اس لیے اگر اسرائیل خود دفاع کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ صرف دوسرے سبب کی بنیاد پر، یعنی ایکسپینسو پرسپیکٹو کی بنیاد پر یا موقف پر انحصار کر سکتا ہے۔ اب ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ نظریہ درست ہے، تب اسرائیل صرف اس صورت میں طاقت کے استعمال کو درست قرار دے سکتا ہے جب یہ دو شرائط پوری ہوں۔ نمبر 1 کہ ایران کی قیادت نے ناقابل واپسی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اسرائیل پر جوہری حملہ کرے گا، یا اسرائیلی قیادت جوہری حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے، اور جب وہ یہ صلاحیت حاصل کر لے گا یا ایران یا ایرانی قیادت تو وہ اسرائیل پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 کہ آج آخری دن ہے اور آخری موقع ہے اور اس حملے کو روکنے کا، یعنی فوراً کارروائی ضروری ہے اور کوئی پرامن متبادل موجود نہیں ہے جو ایران کی صلاحیت یا نیت کو ختم کر سکتا۔ اب ہم ذرا زمینی حقائق کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آلدو ہمارے پاس امریکی یا برطانوی خفیہ اداروں کی وہ معلومات تو موجود نہیں ہیں جو ایران کی قیادت کی نیت کے بارے میں بتا سکے، لیکن جو معلومات عوامی طور پر دستیاب ہیں ان کی بنیاد پر صورتحال یہ ہے کہ ایرانی حکام سالوں سے اسرائیل کے خلاف تباہ کن بیانات دیتے آئے ہیں، تاہم یہ بیانات زیادہ تر ایران کے اندرونی اور سیاسی مقاصد کے لیے ہوتے ہیں، اور لازمی نہیں کہ ان سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ ایران کی قیادت واقعی اسرائیل پر جوہری حملہ کرنا چاہتی ہے، خاص طور پر جب اسرائیل کے پاس خود جوہری ہتھیار موجود ہیں اور وہ ایران کو شدید جوابی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ممکن ہے اسرائیل کے پاس ایران کی قیادت مثلاً آیت اللہ خامنائی کی نیت کے بارے میں خفیہ معلومات ہوں، لیکن ایسی معلومات عوام کے سامنے پیش نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر بیان کی گئی دو شرائط میں سے پہلی شرط پوری ہی نہیں ہوتی، یعنی کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے کہ ایران نے جوہری حملے کی نیت کر لی ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم کے مطابق ایران کو بم بنانے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔
اور اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات بھی جاری تھے۔ اس وجہ سے یہ کہنا مشکل ہے کہ آج کا دن ہی وہ آخری موقع تھا کہ اس حملے کو روکا جا سکے، یعنی اسرائیل کا طاقت کا استعمال ناگزیر خطرے کے خلاف واحد راستہ نہیں تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم خود دفاع کے سب سے وسیع اور قانونی طور پر قابل قبول مفہوم کو بھی درست مان لیں، تب بھی اسرائیل کا ایران کے خلاف طاقت کا استعمال غیر قانونی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کے بہت کم ثبوت ہیں کہ ایران نے ناقابل واپسی طور پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسرائیل پر جوہری حملہ کرے گا جب وہ صلاحیت حاصل کر لے گا۔ حتیٰ کہ اگر ہم یہ نیت فرض بھی کر لیں، تب بھی اسرائیل کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ طاقت کے استعمال کے علاوہ کوئی اور راستہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن موجودہ معلومات کی روشنی میں یہ دعویٰ قابل قبول نہیں، یعنی جنگ کے آغاز کی قانونی حیثیت جس ایٹ بیلم یعنی صرف تجزیے تک محدود نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اس بات کے لیے بہت مضبوط اور قابل اعتماد شواہد پیش نہیں کرتا جو اس وقت عوامی طور پر دستیاب نہیں ہیں، تب تک یہ کہنا معقول نہیں کہ ایران نے اسرائیل پر ناگزیر حملہ کرنا تھا، یا یہ کہ اسرائیل کے پاس اسے روکنے کے لیے صرف طاقت کا استعمال ہی واحد آپشن تھا۔ لہٰذا اسرائیل کا ایران کے خلاف طاقت کا استعمال اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 24 کی خلاف ورزی ہے، اور یہ ایک جارحیت ہے۔ اب ایک اور مسئلہ بھی زیر بحث آنا چاہیے، وہ ہے اسرائیل کی جانب سے ایرانی جوہری سائنسدانوں کو ہدف بنانا۔ اگر یہ سائنسدان ایران کی مسلح افواج کے رکن ہیں تو وہ جنگی فریق کے زمرے میں آتے ہیں اور بین الاقوامی انسانی قوانین کے تحت یعنی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کے مطابق وہ کمبیٹنٹس کے زمرے میں آتے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ سائنسدان سویلین ہیں، جیسا کہ غالب امکان یہی ہے، تو ان پر بطور شخص حملہ کرنا قانونی طور پر ممنوع ہے۔ ہتھیاروں کے پروگرام پر تحقیق کرنا براہ راست جنگی کارروائی میں شرکت شمار نہیں ہوتا جو ان کی شہری حیثیت کو ختم کر دے۔ ایک مثال کے طور پر مینہٹن پروجیکٹ پر کام کرنے والے سینکڑوں امریکی سویلین سائنسدان اور انجینئر آج کے اصولوں کے مطابق نہ تو جنگی فریق سمجھے جائیں گے اور نہ ہی براہ راست لڑائی میں شریک شہری۔ جس عمارت یا تنصیب میں وہ کام کرتے تھے وہ فوجی ہدف ہو سکتی تھی، جیسے اسلحہ بنانے والی فیکٹری، لیکن افراد کے طور پر وہ سائنسدان اہداف نہیں ہو سکتے، اور جسٹ ایٹ بیلم اور جسٹ ان بیلو دونوں صورتوں میں اسرائیل کا ایران پر حملہ بین الاقوامی قوانین اور یونائٹڈ نیشن چارٹر کے برعکس ہے۔